آپ تمام احباب سے گزارش یہ ہے کہ اتنے بڑے فنکار پر ہم بات کر رہے ہیں، اتنا کچھ سیکھ رہے ہیں اور اتنے اچھے طریقے سے بات ہو رہی ہے کہ اپنے احباب سے ضرور اس کا تذکرہ کیجیے کہ وہ پروگرامز میں، آن لائن پروگرامز میں بھی بزم فکر اقبال کے ان پروگرامز میں شامل ہوا کریں۔ علم و ادب کے لیے، فن کے لیے تھوڑا وقت نکالنا پڑتا ہے۔ تو یہی میں پیغام دینا چاہتا تھا اسلم کمال صاحب کے اس ریفرنس کے حوالے سے، کہ ہم اپنی قوم کے بڑے لوگ جو ہیں، فنکار ہیں، ادیب ہیں، شعراء ہیں، نثر نگار ہیں، انہیں یاد رکھیں اور اس قسم کے پروگراموں میں شامل ہوں، تاکہ علم و فن کا، علم و ادب کا، شعر اور نثر کا سفر جو ہے وہ آسان طور پر آگے بڑھ سکے۔ تو میں بڑھوں گا اب آج کی اس تقریب کے صدر محترم پروفیسر استاد محترم جلیل عالی صاحب، کہ وہ اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں نوازیں اور اسلم کمال صاحب کے فن پر اپنی دوستی کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ تفصیلاً گفتگو فرمائیں، تاکہ ہم بہتر انداز میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ صدر محترم استاد محترم و مکرم پروفیسر جلیل عالی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی عمدہ گفتگو احمد حبیب صاحب کی ہم نے سنی، اس روز بھی بہت انہوں نے اچھی باتیں کی، اور یہ وہ تو ظاہر ہے کہ لکھا ہوا تو بہت سارا وہی تھا، لیکن اب جو انہوں نے زبانی باتیں کی وہ ایڈ اپ کیا اس میں بہت، اور بڑی انفارمیٹیو باتیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس دن والی باتیں ذرا کم ریپیٹ ہوں، لیکن کچھ کرنی باتیں ضروری ہوں گی۔ جو میرے تعلقات کے حوالے سے ہیں وہ تو ظاہر باتیں وہی ہوں گی جو اس روز ہو چکی۔ مجھے میری یہ، میں اسے اپنی خوش قسمتی میں سے ایک چیز سمجھتا ہوں جو اسلم کمال صاحب کے ساتھ میرا جو تعلق پیدا ہوا، اور یہ دونوں طرف بات درست ہے۔ وہ یہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ تو میرے اندر بھی اگر کوئی پھول کی کوئی خصلت تھی پھول ہونے کی، تو اس کا انتظام قدرت کرتی چلی آئی، اور اس میں بعض ایسی شخصیات سے جن سے میرا رابطہ قدرت نے کروایا، جیسے ڈاکٹر برہان فاروقی تھے بی اے کے زمانے میں۔ مجھے اصل میں سپلیمنٹری کی وجہ سے مجھے داخلہ لینا پڑا تھا ایم اے کالج میں۔ وہ جیسے کہتے ہیں کوڑے کو ٹانگ راس آ گئی، تو اور میں اگر صرف دو شخصیات کی بات کروں جن کا میری زندگی پر بہت گہرا اثر ہے، تو ان میں سے ایک علامہ اقبال ہیں اور ایک ڈاکٹر برہان فاروقی۔ اب اس کے بعد پھر جو لوگ آتے ہیں اس میں یہ جو دوستی اسلم کمال کی ہے اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ تو ان کے ساتھ جو ملاقات ہونی تھی وہ یوں کہ اب یہ بھی دیکھیں کیسا سبب ہے کہ ہم ایم اے اردو میں 1965 میں ہم نے داخلہ لیا، تو کوئی 150 ہم طالب علم تھے اور 50 طالبات تھی۔ ان 150 میں جن 4-5 لوگوں کے قریب ہوا، ان میں سے سب سے زیادہ مجھے جس کے ساتھ قربت ہوئی وہ مجھ سے 20 سال بڑے ایک شاعر تھے جن کا نام تھا بشیر منظر۔ پنجابی کے بھی اور اردو کے بھی شاعر تھے، کچھ فلمی گیت بھی انہوں نے لکھے۔ تو امجد اسلام امجد میرا بینچ میٹ تھا، ہم اکٹھے ہی بیٹھتے تھے کلاس میں۔ تو میری ان کے ساتھ بہت جلدی دوستی ہو گئی، بشیر منظر کے ساتھ۔ تو پھر کالج سے فارغ ہو کے میں ان کی پریس پر چلا جاتا تھا، یہ ایبک روڈ کی جو چھوٹی سی سڑک ہے قطب الدین ایبک کے مزار کے قریب، اس میں 2-3 سیڑھیاں چڑھ کے ان کی پریس تھی جس میں 2-3 مشینیں لگی ہوئی تھیں شادی کارڈ چھاپنے کی۔ تو یہ اسلم کمال کے بھی دوڑ دھوپ کرنے کے دن تھے معاشی اعتبار سے، تو وہ وہاں اپنے دوسرے شوق کے ساتھ اور اپنے جو مصوری کا عشق تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ کمرشلی شادی کارڈ بھی بناتے تھے، ڈیزائن کرتے تھے۔ ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، اور یہ میں نے اس دن بھی کہا کہ میں بڑی دیر لگاتا ہوں
قریبی تعلق پیدا کرنے میں یا آگے بڑھنے میں، لیکن ان کے ساتھ جو گفتگویں دو چار ہوئیں ان میں اتنی جلدی وہ فاصلہ طے ہو گیا، تو پتہ چلا کہ وہ بھی اقبال کے عاشق اور فیض احمد فیض کے عاشق ہیں، اور یہ ہمارا مشترک عشق بن گیا۔ تو بہت جلدی میرا داخلہ ان کے گھر میں ہو گیا اور میں گھر کا فرد بن گیا۔ اس کے بعد ہم نے اتنا کچھ شیئر کیا ہے زندگی میں، اپنی اپنی تخلیقی وارداتیں ہم نے شیئر کی ہیں، یعنی جو کوئی تازہ میں شعر کہتا تھا، تازہ غزل کہتا تھا، تقریباً روز ہی ان سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ انہوں نے 2 3 4 دفتر بدلے، ولیج ایڈ کے محکمے میں بھی تھے، پھر ایک زمین رسالہ تھا اس کے ساتھ بھی متعلق رہے، پھر ایک اور اس طرح کا تھا بنیادی جمہوریت کے سلسلے کا، اس میں بھی رہے۔ تو وہ پھر ان کے ساتھ ایک ملاقات روزی ہو جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ میں نے ایک دفعہ وہ ایک غزل سنائی ان کو، تو اس میں میرا ایک شعر تھا کہ ابھرے ہیں نئے شہر تمنا کے کلس بھی، سائے تیری یادوں کے بھی گمبھیر ہوئے ہیں۔ تو وہ رک گئے اور ایک دم انہوں نے خلا میں دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر مجھے کہنے لگے یار بہت بہت اچھا شعر ہے، لیکن یہ شعر کا تقاضا یہ بن رہا ہے۔ اب وہ ایک مصور کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ ابرے کی بجائے اگر چمکے ہو تو آگے سائے آ رہا ہے دوسرے مصرے۔ مجھے بڑا ان کی سجیشن درست لگی، اور میں نے کہا کہ دیکھیں اچھا یہ بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہر قاری یا ہر تصویر کو دیکھنے والا یا ہر موسیقی کو سننے والا اس کی تہ تک پہنچنے کی برابر صلاحیت نہیں رکھتا۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ ایک دم کھڑک سے وہاں پہنچتے ہیں جہاں کریٹو بینگ نے جس مقام نگاہ سے چیزوں کو دیکھا ہوتا ہے اس جگہ وہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وہ بات جو ابھی احمد صاحب کر رہے تھے نا، اب میری باتیں ذرا بکھری بکھری ہوں گی لیکن پھر آپ جوڑ لیجیے گا ان کو۔ یہ جو وہ بات کر رہے تھے نا جاوید اقبال کے حوالے سے، بیٹا بھی ان کا کر رہا تھا بات کہ بھئی صادقین بہت بڑا اوریجنل مصور تھا، بہت بڑا، یعنی اگر ہم موازنہ کریں تو اسلم کمال سے بہت بڑا اوریجنل مصور تھا۔ لیکن ایک بات ہوتی ہے ایریے کی، بعض لوگوں کا ایریا بہت وسیع ہوتا ہے، بڑا ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں پھر موازنہ ان کا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو ملٹی ڈائمینشنل ایریا والے لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی کتنا کریٹو ہے اور کتنی بیوٹی جو ہے وہ شامل کرتا ہے اپنی کریشن۔ اب ظاہر ہے کہ صادقین کا ایک ایریا تھا بہت سارے ایریاز میں سے، وہ جو قرآنی مصوری کا تھا، تصویر کا خطاطی کا تھا۔ اب میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، اسی تفہیمی ٹریک کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے تفہیمی ٹریک ہر ایک کو برابر کا نہیں دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید جو یہ کہتا ہے نا کہ میں دنیا جہان کی باتیں بہت سادہ انداز میں سمجھاتا ہوں، ایک اصطلاح ہے اردو میں تباہر علمی، تو ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں وہ بڑا متباہر ہے جس کو یہ صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ ادھک سے ادھک مضمون کو اور بات کو بڑی سہولت کے ساتھ کہنے پر قادر ہو جاتا، یعنی پانی کر کے رکھ دیتا۔ اس کا مظاہرہ پوئٹری میں آپ میاں محمد کے ہاں دیکھ سکتے ہیں۔ میاں محمد نے سادہ لفظوں میں، یعنی ایک طرح سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹنیس میں پوئٹری نہیں ہو سکتی، ایک بندہ ڈائریکٹنیس پر ہی رہ جاتا ہے، ایک بندہ ڈائریکٹنیس میں ایک ایسی ہائٹ پیدا کر دیتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ ڈائریکٹنیس میں اتنی ڈیپتھ اور اتنی کثیر الجہتی پیدا کرتے، اور پھر اس کا ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں سہل ممتنے کی ایک صورت بن جائے جو میاں محمد کے ہاں۔ تو یہ صلاحیت قرآنی میں اسلم نے عطا کی ہوئی تھی، یہ ودیعت تھی۔
جلال و جمال کا مجموعہ ہے قرآن مجید، لیکن جمال ڈومینیٹ کرتا ہے قرآن مجید۔ اس سے جو گرینجر پیدا ہوتی ہے، ایک مقدس گرینجر پیدا ہوتی ہے قرآن مجید سے۔ ایک گرینجر جو مقدس گرینجر ہے، جس سے آپ وہ کہیں گے ایک عظمت، مقدس عظمت جو ہے، اب وہ ایکسپیرینس سے ملے گی آپ کو۔ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، خدا کے ساتھ آپ کی ابدیت کا کیا تعلق ہے، اس حوالے سے ملے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ میاں کی اطاعت ہی ان کو، کہ قرآن مجید جس سمپلسٹی کے اندر گمبھیرتا پیدا کرتا ہے، وہی اسلم کمال کی جو خطاطی تھی، قرآنی خطاطی، اس کو اللہ میاں نے عطا فرما دی۔ اچھا، احمد صاحب یہاں تشریف فرما ہے، میں تو بالکل ایک جیسے وہ تھوڑا سا کان رس ہوتا ہے کوئی موسیقی کا، اس طریقے سے مصوری کا میں تھوڑا سا شاعر ہونے کی وجہ سے ذرا دیکھ لیتا ہوں، لیکن مجھے کوئی اس کی گرامر کا نہیں پتا، کوئی اس کے مضمرات کا یا اس کے رمزوں کا اور اسرار و رموز کا مجھے زیادہ نہیں پتا۔ لیکن میں ایک بات محسوس کرتا ہوں کہ علامہ اقبال یہ کہا کرتے تھے کہ اسپرٹ اور میٹر ایک ہی چیز ہے، ایک ہی حقیقت کے دو رخ۔ یہ بات انہوں نے لیکچرز میں بھی کہی ہے، اور یہ بات ان کے اس لیکچر میں بھی موجود ہے جو انہوں نے آئیڈیا آف پاکستان کے طور پر دیا تھا، جس میں تصور پاکستان ایک الگ ملک کا آئیڈیا دیا تھا۔ اس کے اندر بھی اس کے تمہیدی حصے میں یہ بات موجود ہے کہ اسٹیٹ اور یونیورس وہ ایک ہیں، اور جو اسپرٹ ہے اور میٹر ہے وہی ایک ہی حقیقت کے دو رخ۔ اب آپ دیکھیے کہ دو ہمارے نقطہ نظر ہیں جی، ایک آسمانی اپروچ ہوتی ہے اور ایک زمینی اپروچ ہوتی ہے۔ زمینی اپروچ کو ہم کہتے ہیں جو میٹیریلزم سے زیادہ تعلق رکھتی ہے، اور آسمانی اپروچ اس کو ہم کہتے ہیں جو میٹافزکس سے زیادہ تعلق رکھتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اسلم کمال جو تھے وہ افق کے اس مقام کو اپنا کینوس بناتے تھے، آیت جب لکھتے تھے، کہ جہاں آسمان اور زمین مل رہے ہوتے، اور وہاں آپ دیکھیں کہ ان کی آیات جو ہیں، ان کی جو ماورائیت ہے، جو الوہیت ہے، وہ فریم میں سے نکلتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی، اور ایسے جیسے اوپر سے آئی ہوئی، تو اس میں داخل ہو رہی ہے فریم میں۔ اور اسی طریقے سے نیچے جس طریقے سے اسے وہ منسلک کرتے تھے، دیواروں کے ساتھ، میناروں کے ساتھ، کھڑکیوں کے ساتھ، تو یہ سارا جو زمینی لیول تھا، مادیت کا لیول تھا، وہ اس طریقے سے وہ اس کو مناتے تھے۔ اور دوسرا، جس طریقے سے ان سارے رنگوں کے درمیان وہ پس منظر میں روشنی کو پینٹ کرتے تھے، ہر کوئی ان کی ایسی آپ کو پینٹنگ کم ہی ملے گی جس میں روشنی موجود نہ ہو۔ تو وہ روشنی وہی نور ہے جو قرآن مجید کا ہدایت کا نور ہے۔ تو اسی طریقے سے اقبال کی تفہیم کی بات، اب علامہ اقبال کی تفہیم کے بارے میں انہوں نے اپنے قلم سے بھی کام لیا اور منہ قلم سے بھی کام لیا۔ تو وہ دونوں میدانوں کے آدمی تھے۔ اپنے قلم سے تو انہوں نے سفر نامے بھی لکھے، کالم بھی لکھے، شاعری بھی کی، حتیٰ کہ انہوں نے کچھ نظموں میں جو کچھ شاعروں ادیبوں کے پورٹریٹ لکھے، اس نظم کا نام ہی وہ پورٹریٹ رکھتے تھے، فلاں کا پورٹریٹ، ندیم کا پورٹریٹ، فلاں۔ وہ پوری نظم میں وہ ویژول امیجری جو تھی اس کے ذریعے سے، جو ظاہر ہے کہ پینٹر جس کے ساتھ خاص شغف رکھتا ہے کہ اس نے، پینٹر نے تو دکھانا ہوتا ہے، پینٹر نے خوشبو بھی دکھانی ہوتی ہے، لمس بھی دکھانا ہوتا ہے، ذائقہ بھی دکھانا ہوتا ہے، رنگ تو خیر ویسے ہی نظر آنے والی چیز ہے۔ تو اس طریقے سے وہ بیٹھے بیٹھے ان پر مومنٹس آتے تھے۔ مثلا میرے پاس میرا بیٹا تھا، تو میرے پاس تشریف لائے ہوئے تھے، میں چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا، وہ جب آتے تھے میرے پاس ٹھہرتے تھے آرے بازار میں۔ تو اچانک ایک انہوں نے کہا کوئی ہے برش ہے، کوئی وہ قلم ہے کوئی،
تو ہم نے انہیں دیا تو وہ یعنی 2-4 انہوں نے لائنیں لگائیں تو وہ خشک ہو گیا، لیکن ان پر وہ ایک واردات آئی ہوئی تھی، اس نیم یعنی نام زدہ وہ جو تھا برش، اس کے ذریعے سے انہوں نے وہ تصویر مکمل کی، میرے پاس محفوظ ہے اب تو، لیکن وہ ان پر طاری تھا، وہ لمحہ طاری تھا اور پاس ٹولز موجود نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے اب یہ جو اکیڈمی میں انہوں نے کام کر کے دکھایا ہوا ہے، جس کی طرف اشارہ احمد صاحب نے بھی کیا، یہ دنیا کا منفرد کام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پہلے تو پولیٹیکلی ان کے اندر آئیڈیا فلیش کیا نا ان کے ذہن میں کہ یہ ایک ہونا، پھر دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات جو ہے جس کو آپ کو سیلوٹ کرنا چاہیے وہ ہے ان کی قومی کمٹمنٹ۔ آئیڈیا بھی ان کی تہذیب بھی اور کمٹمنٹ سے نکلا ہوا، اور اسی کا دوسری گواہی یہ ہے کہ انہوں نے ایک پیسہ نہیں لیا اس کی پیمنٹ، 550 کے قریب ہے وہ تصویر۔ تو یہ ایک وابستگی تھی ان کی، اور یہ وابستگی اقبال نے پیدا کی ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے تو سورسز دونوں کے ایک تھے، اس لیے میں سمجھ سکتا ہوں یہ بات کہ یہ کہاں سے یہ چیزیں آئی ہوئی تھی۔ اقبال کے اور فیض کے بارے میں وہ جو میں تفہیم کی بات کر رہا تھا، وہ ایسے ایسے نکات نکالتے تھے کہ یہ جو آپ کے نصابی تشریح کار ہیں اور مفسر ہیں اور شرح کرنے والے لوگ جو ہیں، شارحین ہیں اقبال کے، وہ نہیں پہنچ سکتے وہاں تک۔ انہوں نے بعض مضمونوں میں بھی یہ وہ لنکس تلاش کیے ہوئے ہیں چیزوں کے، اقبال کی مختلف نظموں میں آپس کے لنک اور ایک نظم کے اندر جو لنکس بنتے ہیں وہ تلاش کیے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے حیرت انگیز ہیں۔ وہ اگر ان کے کچھ مضمون جو ہیں وہ چھپ جائیں تو اس سے آپ کو نظر آئے گا بہت ہی ایک ڈفرینٹ قسم کا جو اپروچ ہے اقبال کے حوالے سے۔ اب پھر دیکھیں اللہ میاں نوازتا ہے کیسے کہ اللہ میاں نے ہر ایک کو کوئی ایک خصوصیت دے دیتا ہے۔ جیسے وہ میں کہا کرتا ہوں کہ ممتاز مفتی نے کتنا کچھ لکھا، ناول لکھا سب سے بڑا اردو کا، مگر ایک سفر نامہ لکھا انہوں نے ذرا بڑے لبرٹی لے کے اللہ میاں سے، جس کا نام لبیک۔ تو جتنا وہ چلا ہے اور جتنا وہ چھپا ہے ان کی پہچان ہی وہ بن گیا۔ تو اسلم کمال کو اللہ میاں نے خط کمال جو ہے اس سے نوازا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسلم کمال خط کمال کا موجد۔ تو یہ جو الفابیٹکس ہیں جو انہوں نے بنائے جیومیٹریکل، تو یہ بھی اللہ میاں کی ایک عطا ہے جو دوسروں کے بھی کام آتے ہیں اور اس کی پہچان ہے۔ اب دیکھیں اپروچ کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں تھوڑی سی۔ وہ جو بڑا نظریاتی آویزش کا زمانہ تھا میرا، وہ ایم اے اردو اور ایم اے سوشیالوجی کا زمانہ تھا، جب پاکستان میں سامراج نے روایت پسندوں کو اسلام کا جھنڈا تھمایا ہوا تھا اور جدت پسندوں کو سوشلزم کا جھنڈا تھمایا ہوا تھا۔ میں سوشیالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا، تو مجھے اس وقت بھی تھوڑا سا دھندلا سا اس کا احساس تھا، اس بات کا کہ ادھر بھی سچا اسلام نہیں ہے اور ادھر بھی سچا سوشلزم نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے اپنی ایم اے سوشیالوجی کرتے وقت میرے ذمے جو سیمینار آیا تھا وہ تھا ہی مارکسزم کے اوپر، تو میں نے مارکسزم کو ذرا پڑھ لیا اور اس پر لیکچر دیا۔ لیکن جو باروزی حالات تھے آپ کے ملک کے وہ یہ تھے کہ میرا ایک سوشلسٹ استاد تھے ڈاکٹر منیر احمد، انہوں نے مجھے ایک دفعہ یہ سوال کر دیا کہ آپ کو شاعر ہیں تو آپ کو شاعر کون سا پسند ہے؟ میں نے کہا جی مجھے اقبال اور فیض، میں نے 2 نام اکٹھے لے دیے۔ اس پر انہوں نے باقاعدہ کہا لگایا، یعنی کہ آپ کو ایک طرف اقبال اور ایک طرف فیض، جیسے 2 پول ہوتے ہیں، جیسے آگ اور پانی ہوتا ہے۔ یعنی یہ تھا تفہیم لوگوں کی، آپ کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کی، کہ اقبال کو اس طرح سے الوف کر دیتے تھے وہ، اور فیض کو اس کے مقابلے ایک دوسرا پول سمجھتے تھے۔ یہ میں تفہیم کے عجز کی بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا
کہ یہ آپ فیض صاحب سے پوچھیں کہ انہیں اقبال کیوں پسند ہے. ذرا اس میں دیکھیں، ذرا تلاش کریں کہ بات کیا ہے. کہ فیض صاحب نے علامہ اقبال پر کوئی 5 مضمون لکھے ہیں، ایک انگریزی میں اور 4 اردو میں، طویل مضمون ہے، الگ سے کتابی شکل میں چھپے ہوئے. ایک جملہ بھی، میں اقبال کا مرید ہوں، مجھے بعض جگہوں پر علامہ اقبال سے اختلاف ہے، کیا پدی کا شوربہ، لیکن انہوں نے ہمیں سکھایا ہوا ہے، کیونکہ اقبال کہتا ہے تقلید، اندھی تقلید نہ کریں، ٹھیک ہے. لیکن فیض صاحب نے سوشلسٹ ہوتے ہوئے ایک جملے کا اختلاف بھی نہیں کیا اپنے 4-5 مضمونوں میں. اور باقی وہ ان کی تو اتنے بیانات ہیں کہ بھئی وہ 18ویں صدی کا شاعر جو ہے وہ میر تقی میر ہے، 19ویں کا غالب ہے، 20ویں کا اقبال ہے، ہم تو کہیں پیچھے صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ اس سے بھی زیادہ عاجزانہ اور انکساری کے جملے موجود ہیں. تو کہنا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ میں جو تفہیم کی بات کر رہا تھا، کہ یہ تفہیم جو میں نے جس کی طرف اشارہ آپ کو کیا، دیکھیں کس طریقے سے میرے اور اسلم کمال کے درمیان مشترک تھی، کہ ہم بیک وقت اقبال اور فیض کی جو جمالیات تھی، جو معنویت تھی، اس کو ہم یعنی دونوں کے ہم عاشق تھے. تو یہ بات ہے کہ تفہیم کی، کہ کس طریقے سے جو تفہیم فیض کو تھی اقبال کے حوالے سے، تو یہ اس کا بھی ایک ثبوت ہے کہ اقبال کے نظریہ حیات میں، اقبال جو تھے فیض کے نظریہ حیات میں، اقبال اسیمیلیٹ ہوتے تھے پوری طرح سے، کوئی کاٹنا نہیں پڑتا تھا ان کو اقبال کا کوئی حصہ. تو یہ چیزیں جو ہیں پس منظر کے طور پر کام کرتی ہیں. آپ کا کوئی بھی سیکشن آف آرٹ ہو، کوئی بھی ایریا آف آپ کا آرٹ ہو، اس کے پیچھے آپ کا جو ویژن ہے اور آپ کی جو تفہیم ہے کائنات کے بارے میں، اور آپ کا جو مسئلہ ہے اور آپ کے جو سوالات ہیں، وہ ایک بہت اہم بڑا رول پلے کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلم کمال کے ہمارے درمیان سے رخصت ہو جانے سے ہماری تہذیبی زندگی کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اور یہ خلا کوئی اور اسلم کمال ہوگا تو فل کرے گا. یہ ممکن ہے اللہ میاں اس سے بھی ہمیں اچھے آدمی دے دے، بڑے آدمی دے دے، لیکن اس کا ایک یونیک ایریا تھا، اور جو اسی کے ساتھ جو رخصت ہو گیا. اور میں نے وہاں بھی ایک بات کی تھی، اور اب بھی میں اس کو دہراتا ہوں، کیونکہ یہ میری تہذیبی ذمہ داری ہے کہ میں یہ بات کروں. اکیڈمی ادبیات میں ہال آف فیم کے نام سے حال میں بعض مشاہیر کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. ان تصویروں میں استاد دامن بھی موجود ہے. کسی بھی ایوریج قسم کے نقاد اور ایوریج قسم کے تخلیق کار سے پوچھ لیں کہ بیچارے استاد دامن کے پاس تخلیقی سرمایہ کس درجے کا. میں اس کا مداح ہوں، میں استاد دامن کا مداح ہوں، لیکن میں اس کو ہرگز ایسے بڑے مشاہیر کے درمیان نہیں رکھ سکتا. دیانتداری سے بات کرتا ہوں، لیکن وہاں اسلم کمال نہیں. اور اسلم کمال نے خود مجھ سے اس کا ایک سے زیادہ مرتبہ اس قلق کا اظہار کیا کہ دیکھیں یار، میں نے وہاں دنیا کا ریکارڈ قائم کر کے تصاویر بنائی، لیکن مجھے وہاں جگہ نہیں ملی اس حال میں جہاں مشاہیر کی تصویریں ہیں. تو اللہ میاں ہمیں دیانتداری کا جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اصل میں شفافیت کی بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہمارا باطن کتنا شفاف ہے. تو یہ سب عطا جو ان کا بیٹا کہہ رہا تھا نا، عطا تو سب خدا کی ہوتی ہے، ہم تو اس کی دی ہوئی توفیقات سے کوئی نہ کوئی صورت بناتے ہیں یا مینیپولیٹ کرتے ہیں. خالق تو وہی ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے نا کہ احسن الخالقین ہے، وہ خالقوں میں سے سب سے زیادہ آسن ہے. اسی سے سہارا لے کے نا، علامہ اقبال نے یہ کہا تھا اس آیت سے یہ سہارا لے کے کہ اللہ میاں سب سے بڑا خالق ہے. اس کا مطلب خالق، اللہ میاں اپنے بندوں کو بھی خالق کہتا ہے.
وہ جو اقبال نے کہا نا، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، صفال آفریدی عیاغ آفریدم، بیابانو کو سارو راگ آفریدی، خیابانو گلزارو باغ آفریدم، منانم کیا سنگ آئی نہ سازم، مانانم کیا زہر نوشینہ سازم۔ اب میں جب یہ شعر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو مجھے اسلم اقبال یہی قطعہ جو ہے مسدس کا مجھے پڑھتا ہوا صاف سنائی اور دکھائی دے رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ استاد محترم و مکرم، آج کی اس خوبصورت اور متبرک نشست کے صدر محترم پروفیسر جلیل علی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ عظیم فنکار پر عظیم شاعر کا خراج تحسین و عقیدت ہم نے سنا۔ انتہائی دھیمے، میٹھے اور پیارے انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی، اور الحمدللہ اس دوران میں بہت سے احباب ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، جن میں بزم فکر اقبال کے سرپرست اعلیٰ بریگیڈیئر ڈاکٹر وحید الزماں طارق بھی الحمدللہ اس تقریب میں ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہیں، اور گجرانوالہ سے بزم فکر اقبال گجرانوالہ کے سیکرٹری ذوالفقار علی بھی موجود ہیں۔ اسی طرح میرے بہت سے شاگرد